بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ یہ حدیث جبریل ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے مختلف سوالات کیے اور ان سوالات کے ذریعے سے امت کو دین کی بنیادی چیزیں سمجھانا چاہیے، جس میں سے سب سے پہلا جو سوال تھا وہ اسلام کے بارے میں تھا کہ اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتایا کہ اسلام کی 5 ارکان ہیں، اور سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور جس کے اوپر حج فرض ہو اس کے لیے حج کرنا۔ اب یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے جو سوال کیا وہ اسلام کے بارے میں کیا۔ تو فرمایا کہ اسلام کے بارے میں اس لیے سوال کیا گیا کہ اسلام اس امت کے ساتھ خاص ہے جو دین اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس دین کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اور دین اسلام جو ہے صرف اس امت کے ساتھ خاص ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو، کسی اور دین کو تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے ہرگز وہ مذہب اور وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت کے اندر ایسا انسان جو ہوگا وہ بڑا خسارہ اٹھانے والا ہوگا، خسارے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم کر دیا، آپ کو خاتم النبیین بنا دیا ہے۔ تو اس لیے اب پہلے جتنے بھی مذاہب تھے، جتنے بھی ادیان تھے، وہ سارے کے سارے باطل ہو گئے اور وہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر فلاح کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے یہ شرط ہے
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا جائے اور دین اسلام کے اندر داخل ہوا جائے۔ جو آدمی دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہوگا تو فرمایا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو سوال کیا وہ اسلام کے بارے میں کیا کہ اسلام کے بارے میں بتائیے، اور اسلام کے بعد دوسرا جو سوال کیا تو فرمایا کہ اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تفصیلات بیان فرمائی۔ ایمان کا جو لفظ ہے یہ امن سے نکلا ہے، اور امن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی خوف نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی غم نہ ہو اور کوئی دکھ نہ ہو۔ اور فرمایا کہ اسلام کی طرح ایمان کے بھی تین پہلے بنیادی چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر دل سے یقین کیا جائے، اور تیسرے نمبر پر پھر عمل بالارکان ہے کہ عمل کیا جائے، جو چیزیں ایمان سکھلاتا ہے ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ جس طرح اسلام کے 5 ارکان تھے تو ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن ہے ان تؤمن باللہ، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانا، اور پھر فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے سارے رسولوں کے اوپر ایمان لانا، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا۔ یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ تو فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک رکن کے اوپر ایمان لانا جو ہے یہ ضروری ہے کہ زبان سے بھی اقرار کریں۔ اگر یہ کہتا ہے کہ ان تؤمن باللہ، میرا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان ہے، زبان سے یہ کہتا ہے تو دل سے اس کی تصدیق بھی کریں، اور پھر جو ایمان سکھلاتا ہے اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ تو پہلا رکن ہے اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانا۔ تو فرمایا کہ اس کی جو دلیل ہے وہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، کہ ان 5 چیزوں کا ذکر کیا وہاں پر کہ اللہ پر ایمان لانا، اور فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، رسولوں پر، اور تقدیر کا ذکر وہاں پر نہیں ہے۔ تقدیر کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اقترب 27ویں سپارے کے اندر فرمایا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہم نے ہر ایک چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ جو ہے پیدا کیا ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں، اور 6 والی چیزوں کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، اور ان میں پہلی جو چیز ہے وہ ان تؤمن باللہ، کہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانا۔ پھر اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کو واحد سمجھا جائے، کہ اللہ ایک اکیلا ہے جو اس ساری کائنات کا مالک ہے، اور اس ساری کائنات کا خالق ہے، اور اس ساری کائنات کا پالنہار ہے، کہ اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اس ذات کی عبادت کرو کہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، اور وہ ذات جس نے انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے رزق کا انتظام فرمایا، زمین سے تمہارے لیے رزق نے نازل کیا۔ تو پیدا کرنے والا وہ ہے جو تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے آباء و اجداد کا اور ساری انسانیت کا، ساری مخلوقات کا خالق ہے۔ اور پھر اس بات کے اوپر بھی ایمان ہو کہ عزت اور ذلت جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ،
اللہ ہی بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جسے چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بادشاہت لے لیتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتے ہیں عزت دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ہر خیر ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر یوں بیان فرمائی کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے تو اللہ سے مانگے، عزت اللہ سے ملے گی۔ اور فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے انسان مل جائیں اور ساری مخلوقات مل کر کے اگر کسی ایک انسان کو عزت دینا چاہیں اور اللہ نے اس کو عزت نہ دینی ہو تو کوئی اسے عزت دے نہیں سکتا۔ اور اگر سارے انسان مل جائیں، ساری مخلوقات مل کر کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو فرمایا وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی اس کو نقصان پہنچے گا، اس سے بڑھ کر کے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس بات کا یقین اور ایمان رکھنا کہ عزت اور ذلت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور پھر اس بات کے اوپر ایمان اور یقین رکھنا کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بے شمار نشانیاں اس کائنات کے اندر پیدا فرمائی ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ وہ ایک اللہ ہے جس نے اس ساری کائنات کا نظام جو ہے بنایا ہے۔ اور ان قدرت کی نشانیوں میں سے بے شمار نشانیاں ہیں جس کا قرآن کریم کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے فرمایا کہ یہ بھی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہارے ہی جنس سے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر اس ذات نے تم میاں بیوی کے درمیان میں دوستی بھی رکھ دی اور رحمت بھی رکھ دی۔ اسی طرح اللہ نے اس پورے رکوع کے اندر جو ہے مختلف اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں، اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، تمہارے لیے جانوروں کے اندر بھی اس کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خون کے درمیان سے اور گوبر کے درمیان سے تمہیں صاف اور شفاف مزیدار ذائقے دار دودھ پلاتا ہے، کہ وہی ذات ہے کہ گوبر اور خون کے درمیان سے سفید دودھ جو ہے وہ تمہارے لیے پیدا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اسی طرح اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، شہد کی مکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی شہد کی مکھی کو پیدا کر دیا، اور اس کو پیدا کرنے کے بعد پھر اسے حکم دے دیا کہ تم جو ہے اب زمین کے اندر گھومو پھرو اور مختلف پھلوں سے اور مختلف پھولوں سے رس چوسو، اور اس رس کے ذریعے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسا مشروب پیدا کر دیا ہے کہ سائغا للشاربین، کہ جس کے اندر اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری قدرت کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے اوپر جو ہے یہ ایمان رکھنا اور یقین رکھنا، اور فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، کہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ جتنے بھی اچھے اچھے نام ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، اور اللہ کے 99 نام جو ہیں صفاتی نام ہیں، ان ناموں کے اوپر بھی ایمان اور یقین رکھنا، اور ایمان اور یقین اس طریقے سے رکھنا کہ جتنی بھی صفات ہیں اللہ نے جو بیان کیا، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام، یہ جتنی بھی صفتیں ہیں یہ ساری کی ساری صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا